الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ سب کو اپنے چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس چینل قرآنی وظائف ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے روزمرہ کے زندگی کے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں لے کر حاضر ہوتے رہیں اور آپ کی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں، اور ہم ہر بار آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل قرآنی وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے ہوئے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو مل جائے اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم آپ کو درود شریف کے برکت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور تم بھی ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ آیت کریمہ ہے، جس کا آج ہم آپ کو پاورفل اور طاقتور وظیفہ اور عمل بتائیں گے۔ یہ آیت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آیت کریمہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء میں آیت نمبر 32 ہے، اور آیت کریمہ کی بہت کیا فضیلت ہے ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی امت اور قوم کو تبلیغ شروع کی، تو امت نے جب آپ علیہ السلام کا کہا نہ مانا تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت ہی غصہ آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس غصے کے عالم میں اور اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرتے ہوئے آپ بستی سے باہر چلے گئے، اور بستی سے باہر نکلتے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کشتی میں سوار ہوئے، تھوڑی ہی دیر بعد وہ کشتی الٹ گئی اور آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ اس بندے کو تمہارے پیٹ کے اندر کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اور جب آپ علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں قید رہنا پڑا تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی اور اپنی قوم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی امت کو اکیلا چھوڑ کر غصے کے عالم میں بستی سے باہر آ گئے، اور آپ علیہ السلام اپنے اس کیے پر بہت شرمسار ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اور آپ نے سوچا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی فرمانی نہ کرتا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل میں نہ ڈالتے اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں نہ ڈالتے، اور آپ علیہ السلام نے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ دعا کی، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے آپ علیہ السلام کی مشکل کو آسان کر دیا اور آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو خواتین و حضرات، اس قصے سے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اس نافرمانی کی وجہ سے کہیں ہم بھی کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے کسی مشکل اور مصیبت میں نہ پھنس جائیں اور اپنی زندگی کو مشکل نہ بنا ڈالیں۔ یہاں اس قصے سے بہت چیزیں ہم کو پتہ چلتی ہیں، وہاں دو چیزیں ہم کو اور بھی واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی غلطی یا اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر لیتے ہیں یا ہو جاتی ہے، پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اگر ہو جائے تو فوراً ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، کیونکہ ہماری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں اور مشکلات نازل ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام تر مصیبتوں اور مشکلاتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور ہمیں ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام پر جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت آئی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد حاصل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی حاجت روا کی ہے۔ اور انبیاء کرام نے ہم کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمائیں۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ آیت کریمہ کا پاورفل اور طاقتور اور بہت ہی مجرب وظیفہ اور عمل ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر مشکل اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس سے اس خاص وظیفے کی وجہ سے ہر کام آپ کا آسان ہو جائے گا اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، آپ سے ہم ہر بار یہ درخواست کرتے ہیں کہ جس مرد یا عورت نے یہ وظیفہ
اور عمل کرنا ہے اس کا پاک اور صاف ہونا بہت ہی لازم ہے، اور جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے وہ خیال رکھے کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں اور وہ باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں کوئی بھی سی نماز کے وقت اس کو کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی ہے اور اس کو ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل نماز حاجت پڑھنی ہے اور وہیں جا نماز پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ والا درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھنا بہت ہی لازم ہے، کیونکہ اس کی برکت سے آپ جو بھی وظیفہ کریں گے اس کا اثر بہت جلد ہوگا۔ اور درود شریف 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے اور التجا کرنی ہے، اور گڑ گڑا کر آپ نے اپنے مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی ہے۔ اور یہ یاد رکھے آپ نے اسی طرح اس وظیفے کو مسلسل 2 ہفتے کرنا ہے۔ اس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، تو کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔